أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ منى کاظمی اور قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام فضیلت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کس طریقے سے اس دنیا میں آئیں اور کیا کیا واقعات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رونما ہوئے۔ آپ اس دنیا میں آئیں، آپ کا بچپن گزرا، بہت چھوٹی سی تھی، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ، کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ وہ بیٹی کے جن کی تربیت خود نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، وہ بیٹی جن کا احترام خود کائنات کے نبی کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بچپن میں بھی، بہت چھوٹی عمر میں بھی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا کرتی تھی تو احترام میں اپنی مسند کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور جب تک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے تب تک انہوں نے اپنے استقبال کا، اپنی بیٹی کے استقبال کا یہ طریقہ جو ہے وہ اپنائے رکھا۔ یہ جو بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، یہ جب اس دنیا میں آئیں تو آپ تربیت یافتہ تھیں۔ دلائل امامہ میں ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک دن میں اتنی بڑی ہو جاتی تھیں کہ جتنے عام بچے ایک ہفتے میں بڑھتے ہیں، اور ایک ہفتے میں اتنی بڑی ہو جاتی تھیں کہ جتنے عام بچے ایک مہینے میں بڑھتے ہیں، اور ایک ماہ میں اتنی بڑی ہو جاتی تھیں کہ جتنے عام بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے، وہاں مسجد کی تعمیر کی گئی، اہل مدینہ آپ سے مانوس ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بلند ہوا۔ آپ کے قدموں کی برکت کو لوگوں نے وہاں پر محسوس کیا، دور دور سے سوار ہو کر لوگ آنے لگے، ایمان کا ظہور ہوا، قرآن کا درس شروع ہوا، اور عرب کے امراء و شرفا کے نامہ و پیام جو ہے وہ نبی اللہ کے لیے آنے لگے۔ جب سرداران قبلہ اور اکابر قوم آپ کی تلوار سے ڈرنا شروع ہو گئے تو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا اور مہاجرین کی عورتیں، جن میں حضرت عائشہ بھی شامل تھیں، مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام ابی ایوب انصاری کے گھر رہنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینے میں آ کر سب سے پہلے حضرت سودا سے عقد کیا تو حضرت فاطمہ الزہرا بھی حضرت سودا کے پاس منتقل ہو گئیں۔ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ سے عقد کیا۔ دیکھیے، میں نے فرمایا تھا نا کہ آپ جب پیدائش سے ہی تربیت یافتہ تھی۔ دیکھیے، 5 سال کا سن تھا کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو زندگی ہے اس پہ داغ یتیمی لگا کہ ان کی ماں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے چلی گئیں۔ جب دوسرا عقد بی بی ام سلمہ سے کیا گیا تو چنانچہ وہ خود فرماتی ہیں کہ حضرت نے مجھ سے، بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت نے مجھ سے عقد کے بعد اپنی بیٹی کو میرے سپرد کر دیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا مگر قسم بخدا فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے زیادہ جانتی تھیں، اور کیوں نہ جانیں، کیونکہ بے شک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک بہت ہی بڑی عالمہ تھی جنہیں پروردگار عالم نے علم دیا تھا، اور جن کی دہلیز پر جبرائیل جیسے فرشتے جو ہیں وہ اجازت لے کر آیا کرتے تھے۔ عیون المعجزات میں مرقوم ہے کہ حضرت سلمان نے حضرت عمار سے روایت کی کہ حضرت سلمان کا بیان ہے کہ ایک دن عمار نے مجھ سے کہا کہ میں تم کو ایک عجیب بات بتاؤں؟ تو میں نے کہا ہاں اے عمار، کیا بتانا چاہتے ہو، مجھے بتاؤ۔ عمار نے کہا میں شاہد ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے، اور جب ان معظمہ نے دیکھا تو آواز دی کہ میرے قریب آئیے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ اب تک کیا ہو چکا اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے۔ عمار کا بیان ہے کہ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام
فوراً ہی واپس ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضرت نے فرمایا اے ابو الحسن قریب آؤ۔ آپ قریب گئے اور جب مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تو حضرت نے فرمایا تم کیوں آئے ہو؟ یہ میں بتاؤں گا یا تم خود بتاؤ گے کہ اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا بیان کرنا تو سب سے زیادہ عمدہ ہے کہ زبان وحی جو بیان کرتی ہے اس سے زیادہ کوئی بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم فاطمہ کے پاس گئے تھے اور انہوں نے تم سے اس طرح بیان کیا اور تم واپس پلٹ کر یہاں آ گئے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا فاطمہ بھی اسی نور سے ہے یا نبی اللہ کہ جس نور سے ہم ہیں؟ تو ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیا تمہیں اس کا علم نہیں ہے؟ کہا یہ سن کر حضرت علی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور عمار کا بیان ہے کہ پھر حضرت علی علیہ السلام وہاں سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ابھی آپ میرے بابا کے پاس گئے تھے اور جو کچھ میں نے آپ سے کہا تھا اس کی اطلاع آپ نے میرے بابا کو دی؟ تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ اے ابو الحسن سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو خلق فرمایا جو خدائے ذوالجلال کی ایک تسبیح میں مصروف رہا، پھر پروردگار عالم نے اس نور کو جنت کے ایک درخت میں ودعیت فرما دیا اور شجر پر نور بن گیا وہ درخت۔ اور جب میرے پدر بزرگوار شب معراج جنت کی سیر کے لیے تشریف لے کر گئے تو وہاں پر اللہ نے ان پر وحی کی کہ اس شجر کے پاس جاؤ، اس کا پھل توڑو اور اس پھل کو کھا لو۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا اور اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے میرے نور کو سلب پدر میں منتقل فرما دیا، پھر وہ نور میری مادر گرامی کے رحم میں منتقل ہوا اور پھر میری ولادت ہوئی۔ اے ابو الحسن، مجھے بھی علم ما کانا وما یکون، اور مومن تو اللہ کے عطا کردہ نور سے ہی دیکھتا ہے۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ جس نور سے آپ کو پروردگار عالم نے، میرے بابا کو پروردگار عالم نے خلق فرمایا، اسی نور سے پروردگار عالم نے مجھ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو بھی خلق فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے 9 نام منتخب فرمائے کہ جو یہ ہیں، جن میں سے پہلا نام ہے فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو نام فاطمہ رکھا گیا، یہ نام کس لیے رکھا گیا کہ خود امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ایک بار یونس بن طبیان سے دریافت فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مولا آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر برائی اور شر سے دور رکھنے والی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے عقد کے لیے حضرت علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسی مقدس ذات والا صفات کا انتخاب کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے علاوہ اولین اور آخرین میں از آدم تا قیامت جناب فاطمہ الزہرا کا کوئی کفو اور ہمسر نہ ہوتا۔ بے شک ایک مرتبہ ایک روایت میں یہاں پر اور بیان کروں گی، حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے کرام سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے اس کو اور اس کے دوستوں کو جہنم سے بالکل جدا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ عثمان بن تغلب سے روایت ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام ابو عبداللہ جعفر الصادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ فرزند رسول آپ کی والدہ ماجدہ جناب زہرا کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے رکھا گیا کہ آپ دن میں 3 بار جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اپنی نورانیت کا اظہار فرمایا کرتی تھیں، اور ایک مرتبہ صبح کے وقت جبکہ ابھی لوگ اپنے بستروں پر ہوتے تو آپ کے چہرے نور سے ایسا نور ساطع ہوتا کہ جس کی ضیاء لوگوں کے گھروں کے اندر تک پہنچتی اور گھروں کی دیواریں دمک اٹھتی اور لوگوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی اور لوگ دوڑتے ہوئے جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتے اور پوچھتے کہ یا رسول اللہ یہ کیسی روشنی ہے. آپ انہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف بھیج دیتے. وہ لوگ یہاں آتے اور آ کر دریافت کرتے تو معلوم ہوتا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں بیٹھی ہوئی محو نماز ہیں اور آپ کے چہرہ نور سے نور ساطع ہو رہا ہے. تب ان کی سمجھ میں آتا کہ وہ نور بھی ان کے ہی نور کا ایک نور ہے تو ہمارے گھروں کے در و دیوار پہ پڑ رہا ہے. اور مولا فرماتے ہیں آگے کہ جب ظہر کا وقت آتا تو آپ نماز کے لیے کھڑی ہوتی, ایک نور آپ کے چہرے سے ساطع ہوتا اور جب یہ روشنی لوگوں کے گھروں میں پہنچتی تو لوگوں کے کپڑے اور ان کے جسم بھی زرد نظر آنے لگتے, کیونکہ دوپہر کے وقت مولا فرماتے ہیں ظہر کے وقت زرد رنگ کا نور بی بی کے چہرے سے نکلتا تھا, ساطع ہوتا تھا. پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے رسول خدا کی خدمت میں آتے اور دریافت کرتے یا رسول اللہ اب یہ کیسی روشنی ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف بھیج دیا کرتے تھے کہ وہ لوگ یہاں آ کر دیکھتے زہرا کے محراب عبادت سے نور ساتے ہے اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ نور آپ کے چہرے کا ہے جس سے ہمارے کپڑے وغیرہ سب ہی جو ہیں وہ زرد نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جب آفتاب غروب ہو جاتا تو آپ کے چہرے کا رنگ خوشی اور شکر خدا میں سرخ ہو جاتا, جس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں روشنی پھیل جاتی. اور پھر متعجب ہو کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر دریافت کرتے کہ یا رسول اللہ یہ سرخ روشنی کہاں سے آ رہی ہے. تو آپ انہیں پھر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف میں بھیج دیتے تھے اور یہ لوگ وہاں آ کر دیکھتے تھے کہ یہ نور آپ کے بیت الشرف کی محراب عبادت سے ساطع ہے. تو معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ نماز ادا کر رہی ہیں. وہ لوگ سمجھ جاتے کہ ہمارے گھروں میں جو سرخ روشنی نظر آ رہی ہے وہ آپ ہی کے چہرے کے نور کا عکس ہے. جناب فاطمہ الزہرا کے چہرے کے نور کی یہی کیفیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت تک رہی اور اس کے بعد وہ نور ہمارے چہروں کی طرف منتقل ہو گیا. مولا فرماتے ہیں قیامت تک ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک امام کے بعد دوسرے امام کو یہ نور منتقل ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے فضیلت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا, آپ کا مرتبہ, آپ کی شان میں آیات قرآنی کا نزول اور آپ کے معجزات کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور اب آپ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں قصیدہ پیش کر رہے ہیں جناب نوحہ خوان جری اشتر کاظمی. میں چادر زہرا ہوں, میں چادر زہرا, میں چادر زہرا ہوں, میں چادر زہرا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ چادر زہرا جو چادر تطہیر تھی اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا. عرض امن سے میرا سفر تھا شروع ہوا, کیسے بتاؤں کیسے مقدر میرا کھلا. مومن تھا ایک لایا مجھے پیش مصطفیٰ, لے کر مجھے رسول نے زہرا کو دے دیا. میں صاحبان مادر شبیر بن گئی, چادر تھی صرف چادر تطہیر بن گئی. میں چادر زہرا ہوں, میں چادر زہرا. جس دن ہوئی تھی فاطمہ زہرا کی رخصتی, میں تھی سر بطول کا گھونگھٹ بنی ہوئی. سہرے کو سر پہ بیٹھے تھے باندھے ہوئے علی, لے کر مجھے بطول
سے حیدر نے اس گھڑی فرش زمیں پہ عرش معلا بنا دیا، حیدر نے مجھ کو اپنا مصلی بنا دیا، میں چادر زہرا ہوں، میں چادر زہرا، ایسا مقام ایسی فضیلت کسے ملی، اس درجہ مرتبہ کسے عزت کسے ملی، ایسی جہاں میرے فتح و عظمت کسے ملی، میرے سوا بتاؤ یہ قسمت کسے ملی، نازام خود پہ ایسا مقدر ملا مجھے، مرسل کی وہ سگاتی جو سر ملا مجھے، میں چادر زہرا ہوں، میں چادر